اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ صاحبان ایمان، مومنین مومنات، یہ مبارک مہینہ، یہ عظمتوں، برکتوں، رحمتوں، مغفرتوں کا مہینہ اپنے آخری عشرے کے اختتامی ایام کو پہنچ چکا ہے۔ اس ویڈیو میں 22ویں شب شعبان کی نماز اور فضیلت دیکھیں۔ خدا کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اطاعت کرنے کا، عبادت کرنے کا بہترین موقع اور فرصت عطا فرمائی ہے، اور خوش نصیب ہیں وہ مومنین کہ جن کے دلوں میں محبت اہل بیت علیہم السلام ہے اور وہ اعمال کرتے ہیں۔ یقیناً ان لوگوں کی مدح بھی ہوتی ہے، ان لوگوں کی ثنا بھی ہوتی ہے۔ یہ لوگ اہل بیت علیہم السلام کی مبارک نگاہوں میں بھی ہوتے ہیں، کیونکہ جہاں محبت ہوتی ہے وہاں محبت کچھ چیزوں کا تقاضا بھی کرتی ہے۔ یقیناً محبت بھی ضروری ہے، اعمال بھی ضروری ہیں، کیونکہ ہم ان ہستیوں کو ماننے والے ہیں جو اللہ کے بہترین مخلوقات میں سے ہیں اور اللہ کا نور ہیں۔ تو امام رضا علیہ السلام کا ایک فرمان مبارک ہے بھی اس محبت کے حوالے سے اور اعمال کے حوالے سے، کہ جہاں محبت بھی ضروری ہے وہاں اعمال کرنا بھی ضروری ہے۔ امام علیہ السلام فرماتا ہے کہ لا تدع العمل الصالح والاجتہاد فی العبادہ اتکالا علی حب آل محمد، کہ ہرگز نیک اعمال کو اہل بیت علیہ السلام کی محبت کے بھروسہ نہ چھوڑنا، یعنی اہل بیت علیہ السلام کی محبت کا بھروسہ لے کر نیک اعمال کو چھوڑ دینا، یعنی ہاں بھی محبت کافی ہے اور اعمال نہیں کرتے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں ایسا مت کرنا، اور فرماتے ہیں وَلَا تَدْعُوا حُبَّ آلِ مُحَمَّدٍ لِأَمْرِهِمْ اتِّقَالًا عَلَى الْعِبَادَةِ، اور امام علیہ السلام فرماتے ہیں اور نہ ہی محبت آل محمد علیہ السلام کو نیک اعمال کے بھروسہ نہ چھوڑنا۔ کیوں مولا؟ فرماتے ہیں فَإِنَّهُ لَا يَقْبَلُ أَحْدَهُمَا دُونَ الْآخَرِ، کیونکہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ ان دونوں میں سے کسی ایک کو دوسرے کے بغیر قبول نہیں کرے گا۔ یعنی اگر کوئی اعمال انجام دے مگر حب اہل بیت اس کے دل میں نہ ہو تو اس کی عبادت بھی کسی کام کی نہیں ہے۔ اگر حب آل محمد تو ہے مگر اعمال انجام نہیں دے رہا تو سمجھے وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ یہ بات تو درست ہے اور یقین بھی ہے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت نجات کا سبب ہے، اور محبت اہل بیت علیہ السلام کے متعلق بہت ساری احادیث ہیں کہ من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ، مات مغفورہ، مات طیبہ، اور کافی ساری۔ تو صرف محبت اہل بیت علیہ السلام کے بھروسہ کوئی نیک عمل انجام نہ دے اور نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، خیرات، صلہ رحمی یہ بجا نہ لائے اور واجبات دینی کو انجام نہ دے اور یہ امید رکھے کہ میں جنت میں جاؤں گا، تو یہ ایسی محبت صرف ایک ادعا اور دعویٰ ہے، بلکہ یہ ایک دکھاوا ہے، کیونکہ اس لیے کہ جو جس کا عاشق اور جس سے محبت کرتا ہے وہ اپنے آپ کو اس کے رنگ میں رنگ لیتا ہے۔ یعنی اہل بیت اطہار علیہ السلام جس چیز کو کرنے کا حکم دیتے ہیں اللہ کی طرف سے ان کو کریں، جن چیز سے روکتے ہیں اللہ کے حکم سے ان سے رکیں۔ تو لہٰذا اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت ان کی اطاعت کے ساتھ ہونی چاہیے تاکہ فائدہ مند ہو، کیونکہ واقعی محبت اطاعت اور پیروی کے ساتھ ہی ہوتی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ ہمارے شیعہ وہ ہیں جو اعمال میں ہماری اطاعت اور پیروی کریں اور عمل میں شیعہ ہوں، نہ کہ صرف زبانی اور شیعہ ہونے کا دعویٰ کریں۔ تو لہٰذا صاحبان ایمان، عمل کے ساتھ ساتھ کردار میں، گفتار میں، رفتار میں جو بھی اہل بیت علیہ السلام کو پسند ہے، جو وہ فرماتے ہیں انہی کے
حب ان کی دل میں رکھتے ہوئے ان اعمال کو انجام دیں گے تو نور علی نور ہو جائے گا۔ صاحبان ایمان، 22ویں شب شعبان کی نماز کے حوالے سے اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وَمَنْ صَلَّى فِي اللَّيْلَةِ الثَّانِيَةِ وَالْعِشْرِينَ مِنْ شَعْبَانَ رَكْعَةً، کہ جو 22ویں شب شعبان کو 2 رکعت نماز پڑھے، یہ مغرب کے بعد پڑھیں گے، اذان صبح تک اس کا وقت ہے، نیت کریں گے کہ 2 رکعت نماز 22ویں شب شعبان کی پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں قربتاً الی اللہ، اللہ اکبر کہنے کے بعد پہلی رکعت میں سورہ الحمد کو 1 مرتبہ اور اس کے بعد سورہ کافرون کو قل یا ایھا الکافرون کو 1 مرتبہ پڑھیں اور سورہ توحید یعنی قل ھو اللہ احد کو 15 مرتبہ پڑھنا ہے پہلی رکعت میں، اور دوسری رکعت میں سورہ الحمد کو 1 مرتبہ، سورہ کافرون کو 1 مرتبہ اور 15 مرتبہ جو ہے سورہ قل ھو اللہ احد کو پڑھنا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جو بندہ، جو کنیز، جو شخص، جو عبد اسی طریقے سے 22ویں شب شعبان کو یہ 2 رکعت نماز پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے نام کو اسماء صدیقین میں لکھے گا، یعنی جو سچے صادق اللہ کے بندے ہوں گے جس لسٹ میں، اس کا نام بھی اس میں لکھے گا خدا، اور قیامت کے دن یہ بندہ، یہ کنیز انبیاء کے زمرے میں، انبیاء کے جھرمٹ میں، انبیاء کی محفل میں آئے گا، اور خداوند عالم اسے گناہوں اس کے گناہوں کو چھپائے گا خداوند عالم، اور یہ خدا کی ستر میں رہے گا۔ تو صاحبان ایمان سے عرض ہے کہ ہمیں اپنی دعا میں یاد فرمائیں گے۔ جزاک اللہ۔